شوکت ترین صاحب نے آج وضاحتی بیان جاری کیا اور بار بار لکھا کہ اگر کالم نگار کی باتیں درست ہیں ان کو کیسے یقین آئے گا. بڑا سمپل ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ کیا اکتوبر 2022 میں ایک میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اور کیا رضا باکر صاحب آرمی چیف کو وہاں لے کر آئے تھے یا نہیں لے کر آئے تھے, اور کیا انہوں نے وہاں پہ یہ شور کیا تھا نہیں کیا تھا کہ ہماری پالیسی غلط ہے, ہماری ریزروز ختم ہو جائیں گے اس پہ, اور اس کیا اس کے اندر حماد اظہر صاحب تھے, کیا اس کے اندر اسد عمر صاحب نہیں تھے. اکتوبر 2021 میں 2022 کی بات ہے سر, اکتوبر 2022 کی بات ہے. نہیں 2022 اکتوبر میں تو ان کی حکومت جا چکی تھی نا پی ٹی آئی کی. نہیں سر اپریل میں معذرت چاہتا ہوں اکتوبر 2021 بالکل ٹھیک, اکتوبر 2021 میں, اور اس کے بعد ظاہر عدم اعتماد اس کے بعد آئی, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اچھا لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں 8 ارب روپے نیب کیس, اس کو تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں. سر ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, کل انہوں نے تسلیم کیا. مثلا وسیم بادامی صاحب کے شو میں وسیم بادامی نے یہی ان سے سوال کیا, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جنرل فیض صاحب سے کہا تھا کہ میرے کیس چلوا دیں. اب ڈی جے ایس آئی نے عدالتوں سے کیس نہیں چلوانے ہوتے. سن لیتے ہیں ذرا, سنائیں جی بادامی صاحب کے شو میں کیا کہہ رہے ہیں ترین صاحب. یہ کیسز تھے رینٹل پاور کے. رینٹل پاور جو پورا پروگرام تھا, میں جب فائنانس منسٹر تھا میں نے اپوز کر کے اس کو رکوایا, اور ایشین ڈیولپمنٹ کی آڈٹ کروا کے میں نے رکوایا. اس وقت چیف جسٹس صاحب نے مجھے پھنسایا کیونکہ میں نے ان کی تنخواہیں جو انکریز تھی وہ روک دی تھی. میرا کیس ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. فیض صاحب نے بات کی تھی آپ سے کیسز کے حوالے سے, اور فیض صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا یہ کیس جو ہے آپ کو ختم کرا دوں گا. میں نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے میری فیور کریں. میں نے صرف یہ کہا, پرائم منسٹر نے مجھے اپریل 2019 میں پہلے کہا, میں نے کہا میں نہیں یہ جاب لوں گا جب تک میرے کیسز ختم نہیں ہوں گے, اور میرے کیسز آپ مجھے کوئی وہ نہیں چاہیے, فیور چاہیے. آپ صرف کورٹ کو کہیں یہ کیس چلا لے, جیسے چلائے گا کیس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو صرف یہی میں نے کہا تھا کہ آپ کیس چلوا دیں. دیٹ از اباؤٹ اٹ, اینڈ ایوری نوز کہ آئی واز ایبسولوٹلی انوسینٹ ان آل دس. آپ نے فیض صاحب سے کہا کیس چلوا دیں, باقی میرٹ پر میں خود ہی ہو جائے گا میرا معاملہ. بالکل خود میں نکل جاؤں گا. چلیں وضاحت تو انہوں نے, جس شو کی آپ بات کر رہے تھے ہم نے وہ کلپ دکھا دیا. اور دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے پہلے ہی کہا تھا جب تک کیس ختم نہیں ہوں گے میں نہیں آؤں گا. اب وزیر اعظم نے کیس تو ختم نہیں کرنے ہوتے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض صاحب کہ میرے کیس چلوا دیں. اب چلوانا تو کام نہیں ہوتا, لگوا دیں. اب کورٹ میں لگوانا تو آئی ایس آئی کا کام نہیں ہوتا سر, کہ آئی ایس آئی کا کام ہوتا ہے. اور یہاں تک اگر مان گئے ہیں تو اس سے آگے بھی اگر آپ کہیں گے تو پوری تفصیل ہے میرے پاس کہ کس کو کہا گیا تھا, کس طرح کہا گیا تھا, اور یہ تفصیل جنرل باجوہ صاحب نے مجھے نہیں بتائی. پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے صرف ویریفائی کیا تھا ان سے, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی ہم نے یہ کہا تھا. اور جناب باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا, میں نے بلکہ ان کے پوچھا تھا کیونکہ میرے پاس سارے فیکٹس تھے اور ان سے ویریفائی میں نے کرنا چاہ رہا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے کیسز ختم کروائیں, اور اس پہ کہا جی میں ریلیکٹنٹ تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فیٹف کے اندر ہمارا ایشو الجھا ہوا تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ الجھا, اور یہاں سے وزیر خزانہ ختم ہو گیا. اب وزیر خزانہ ہوگا تو آگے کام چلے گا. مجبور تھے, اور پھر میں نے انہوں نے کہا جی میں نے جنرل فیض سے کہا اور جنرل فیض یہ کیس ختم کروائے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ جنرل فیض صاحب نے کیس لگوائے, جیسے ترین صاحب کہتے ہیں لگوائے, میں کہتا ہوں ختم کروائے انہوں نے. اچھا ہم چلیں بات ترین صاحب کی بات پہ چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے لگوائے تاکہ کورٹ میں جو بھی فیصلہ آئے.